بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے اور جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف لڑنے کے لیے میدان جنگ میں کیوں نکلے، جبکہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی بیعت بھی کر چکے تھے؟ مروان بن حکم کے لشکر سے حضرت علی کے خلاف لڑنے کے لیے نکلے، لیکن پھر بھی مروان نے ہی ان کو شہید کیوں کر دیا؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد اہل اسلام کے حالات نہایت پرآشوب اور پرفتن تھے، اور ان نازک حالات میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی شخصیت بہت اہمیت کی حامل تھی۔ آپ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں شامل جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کی کنیت ابو محمد قریشی ہے۔ اسلام لانے والوں میں آپ سابقون الاولون میں سے ہیں۔ تمام غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں شریک تھے۔ غزوہ احد میں انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی حفاظت کے لیے اپنے ہاتھوں کو بطور ڈھال پیش کر دیا۔ ہاتھوں پر زخم آئے، انگلیاں سن ہو گئی، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی حفاظت کے لیے ڈٹے رہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ حسین چہرہ، گندم گو بالوں والے تھے۔ آپ کا نسب یہ تھا: طلحہ بن عبید اللہ بن عثمان بن کہب بن لوئی۔ کہب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ جنگ جمل میں شریک ہوئے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے باوجود یہ کہ طلحہ ان کے مخالف لشکر یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شریک تھے، جب ان کی شہادت کی خبر سنی تو اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی تر ہو گئی۔ ایک دفعہ جب کہ غالباً 17 یا 18 برس کی عمر تھی، تجارتی غرض سے بصرہ تشریف لے گئے۔ وہاں ایک راہب نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کی بشارت دی، لیکن یوم ولادت سے اس وقت تک جس قسم کی آب و ہوا میں پرورش پائی تھی اور گرد و پیش جس قسم کے مذہبی چرچے تھے، اس کا اثر صرف ایک راہب کی پیشین گوئی سے زائل نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ ابھی مزید تعلیم و تلقین کی ضرورت تھی۔ مکہ واپس آئے تو حضرت ابو بکر صدیق کی صحبت اور ان کے مخلصانہ وعظ و نصیحت نے تمام مشکوک رفع کر دیے۔ چنانچہ ایک روز سیدنا صدیق اکبر کی وساطت سے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور خلعت ایمان سے مشرف ہو کر واپس آئے۔ اس طرح حضرت طلحہ بن عبید اللہ ان 8 آدمیوں میں سے ہیں جو ابتدائے اسلام میں نجم صداقت کی ضیاء سے ہدایت یاب ہوئے اور آخر کار خود بھی آسمان اسلام کے روشن ستارے بن چکے۔ اسلام لانے کے بعد حضرت طلحہ بھی عام مسلمانوں کی طرح کفار کے ظلم و ستم سے محفوظ نہ رہے۔ عثمان بن عبید اللہ نے جو نہایت سخت مزاج اور طلحہ بن عبید اللہ کا حقیقی بھائی تھا، ان کو اور ابو بکر صدیق کو ایک ہی رسی میں باندھ کر مارا کہ اس تشدد سے اپنے نئے مذہب کو ترک کر دیں، لیکن توحید کا نشہ ایسا نہ تھا جو ایک بار چڑھ کر اتر جاتا۔ آپ جنگ جمل میں 64 سال کی عمر میں شہید ہوئے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد مصریوں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو عنان خلافت سنبھالنے پر مجبور کیا اور مسجد نبوی میں لوگوں کو بیعت عام کے لیے جمع کیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ گو برابر کے دعوے دار تھے، تاہم اس شورش اور ہنگامہ کے وقت چوتھے خلیفہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ خلیفہ وقت کا قتل کوئی معمولی حادثہ نہ تھا، اس سے مسلمانوں میں شورش اور بد نظمی پھیل گئی اور مفسدین نے مدینہ کو پرفتن بنا دیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ 4 ماہ تک خاموشی کے ساتھ اس فتنہ و فساد کا تماشا دیکھتے رہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور حالات کو قابو کرنے کی بابت دریافت کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو میرے بھائی کہ میرا سامنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو کہ میرے ہی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اور میرے ہاتھ ان کی گردنوں تک نہیں پہنچ سکتے۔
اور میں ان کے خلاف سخت چارہ جوئی نہیں کر سکتا۔ اب جب دربار خلافت کی طرف سے اس کے انسداد کی کوئی امید نہ رہی تو خود علم اصلاح بلند کرنے کے لیے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ سے مکہ چلے آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حج کے خیال سے مکہ آئی تھی اور مدینہ کی شرشوں کا حال سن کر اس وقت تک یہیں مقیم تھی، اس لیے ان دونوں نے سب سے پہلے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہو کر مدینہ کی کیفیت بیان کی اور علم اصلاح بلند کرنے پر آمادہ کیا۔ تھوڑی دیر کی بحث و مباحثہ کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راضی ہو گئی اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق بصرہ جانے کی تیاری ہوئی، کیونکہ وہاں ان کے طرفداروں کی ایک بڑی جماعت موجود تھی اور نہایت آسانی کے ساتھ اس مہم کی شرکت پر آمادہ ہو سکتی تھی۔ غرض داعیان اصلاح کی 1000 جماعت مکہ مکرمہ سے بصرہ کی طرف روانہ ہوئی۔ بنو امیہ بھی جو مدینہ سے بھاگ کر مکہ مکرمہ میں پناہ گزین تھے، جوش انتقام میں ساتھ ہو گئے۔ بصرہ کے قریب پہنچے تو عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ والی بصرہ نے مزاحمت کی۔ پہلے کچھ دنوں تک ان سے مصالحت کی کوششیں ہوئی، لیکن جب وہ راہ پر نہ آئے تو بازور شہر پر قابض ہو گئے اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حامیوں نے جوش و خروش کے ساتھ اہل دعوت کو لبیک کہا۔ جنگ جمل شروع ہونے سے پہلے صلح کی طرف پیش قدمی شروع ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پشین گوئی یاد دلائی کہ زبیر، یاد ہے کہ تم میرے ساتھ بہت لاڈ اور پیار کر رہے تھے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زبیر، آج تم علی کے ساتھ پیار کر رہے ہو، لیکن ایک دن آئے گا کہ تم میدان جنگ میں اس کے خلاف نکلو گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان بھی یاد کریں زبیر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ ان کو دوزخ کی طرف بلائیں گے۔ یہ سن کر اسی وقت ان کا دل اس خانہ جنگی سے پھر گیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زور بازو کو برداشت خاطر دیکھا تو ان کا ارادہ بھی متزلزل ہوا اور جنگ سے کنارہ کش ہونے کی رائے قائم کر لی۔ مروان بن حکم نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کے 2 عظیم اور بہادر کماندار اس کی فوج سے جدا ہو رہے ہیں اور جنگ سے کنارہ کش ہو رہے ہیں تو وہ دل برداشتہ ہو گیا، کیونکہ اس نے بہت محنت کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے خلاف ایک فوج تیار کی تھی اور وہ ایک فیصلہ کن مارکا چاہتا تھا، لیکن زبیر بن عوام اور طلحہ کے یوں جنگ سے ہٹ جانے سے وہ بہت مایوس ہوا۔ چنانچہ اس نے غصے میں آ کر ایک تیر سیدنا طلحہ کی طرف پھینکا، جو اگرچہ پاؤں میں لگا لیکن ان کے لیے تیر قضا ثابت ہوا۔ لوگوں نے نکالنے کی کوشش کی تو فرمایا، چھوڑ دو، یہ تیر نہیں بلکہ پیام خداوندی ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 62 یا 64 برس کی عمر میں ذی وقار شہادت حاصل کی اور غالباً اسی میدان جنگ کے کسی گوشہ میں مدفون ہوئے، لیکن یہ زمین نشیب میں تھی، اس لیے اکثر اس زمین میں پانی رہتا تھا۔ ایک شخص نے مسلسل 3 دفعہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں دیکھا کہ وہ اپنی لاش کو اس قبر سے منتقل کرنے کی ہدایت فرما رہے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب کا حال سنا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صحابی کا مکان 10,000 درہم میں خرید کر ان کی لاش کو اس میں منتقل کر دیا۔ دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ اتنے دنوں کے بعد بھی یہ جسم خاکی اسی طرح محفوظ تھا، یہاں تک کہ آنکھوں میں جو کافور لگایا گیا تھا وہ بھی بآئینہ موجود تھا۔